أخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. یا عبید اللہ ابن عدی ابن خیال ان کے ساتھ حضرت قاتل وحشی کے پاس گیا. انہوں نے کہا چلو آؤ ملاقات کرتے ہیں. میں ان کو لے کر جب ان کے گھر پر پہنچا تو حضرت وحشی سے میں نے جا کر کہا سلام کلام کے بعد کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے سر سے لے کر پیر تک ان کے سراپا پر نظر ڈالی اور ان کے پیروں کو غور سے دیکھا اور یہ کہا کہ میں آپ کو تو جانتا نہیں، لیکن ایک زمانہ گزر گیا کہ عدی ابن خیار کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی اور اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر ان لوگوں نے میرے حوالے کر دیا تاکہ تم اس کو کسی مرضعہ کے پاس، جو زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھیں، دایا مرضعہ، اس کے پاس لے کر جاؤ. تو میں ان کے گھر کے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جب لے کر گیا تو پورا بدن اس کا چھپا ہوا تھا لیکن اس کے پیر کھلے ہوئے تھے. اس بچے کے پیر اور تمہارے پیر بالکل مشابہ ہیں اور ایک جیسے ہیں. اب دیکھیے بچہ نو مولود ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر حضرت وحشی کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے بچپن میں ولادت کے وقت ان کے پیر دیکھے تھے. جب جوان ہو گئے اور ان کے گھر ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں تو صرف پیروں کو اور قدموں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ بچہ وہی ہے جو ان کے گھر والوں نے ولادت کے بعد میرے حوالے کیا تھا تاکہ میں مرضعہ تک پہنچا دوں، دودھ پلانے والی تک پہنچا دوں. اندازہ لگائیے ایسا قوت حافظہ کہیں ملے گا آپ کو؟ ایسے لوگوں کے ذریعے، ایسے افراد کے ذریعے اور ایسے رجال کار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کی حفاظت فرمائی ہے. پھر یہ کہنا کہ معتبر ذرائع سے ہم تک حدیثیں نہیں پہنچی، یہ بالکل ایک بیہودہ اعتراض ہے. اللہ تعالی نے روز اول سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث کی حفاظت کا انتظام فرما دیا ہے. عبد الملک ابن مروان اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی. دوسری طرف ایک منشی کو انہوں نے مامور کر دیا، متعین کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بھی حدیثیں بیان کرے تم اس کو قلم بند کرتے رہو اور لکھتے رہو. ادھر حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور ادھر عبد الملک ابن مروان کا منشی اور کاتب ان حدیثوں کو محفوظ کر رہا ہے، قلم بند کر رہا ہے. جتنی بھی حدیثیں سننی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیثیں بیان کی اور اس کے بعد تشریف لے گئے. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد پھر عبد الملک ابن مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ کہا کہ 1 سال پہلے تم نے جو حدیثیں سنائی تھیں وہی حدیثیں ہمارے سامنے پھر دہراؤ. اب 1 سال کا عرصہ بیت گیا، 1 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا. کسی کو کیا یاد؟ نہ سننے والوں کو محفوظ رہتا ہے اور نہ سنانے والے کو محفوظ رہتا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمتوں پر اور صحابہ کرام کی قوت حافظہ پر کہ دیکھیے صحابہ کرام نے کیسے اپنے آپ کو اس دین کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا تھا اور اللہ نے کیسے ان افراد سے شریعت کا، قرآن کی حفاظت کا اور احادیث شریفہ کی حفاظت کا کام لیا ہے. 1 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عبد الملک ابن مروان کے کہنے کے مطابق حدیثیں وہی بیان کرنا شروع کی جو 1 سال پہلے سنائی تھی. من وعن سناتے رہے، اسی ترتیب سے سناتے رہے اور ادھر عبد الملک ابن مروان کا کاتب اور منشی جو 1 سال پہلے اس نے لکھی تھی اب اپنے نوشتے میں موازنہ کر رہا ہے، سب کو منطبق کر رہا ہے. تو دیکھا کہ جس طرح 1 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں سنائی تھی من وعن اسی ترتیب سے بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی تلفظ کی غلطی کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سنا دی. کس قدر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا اور ایسے قوت حافظہ عطا فرمایا. یہ صحابہ کرام میں سے ایک کی مثال ہے، ورنہ بعد کے جو محدثین پیدا ہوئے ہیں
اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حدیث کی حفاظت کا کام لینا اور خدمت لینا منظور تھا، اللہ نے ان کو بھی ایسے ہی قوت حافظہ عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، جب وہ بغداد کے سفر پر جا رہے تھے اور وہاں کے علماء کو اور محدثین کو علم ہوا کہ ایک شورۂ آفاق محدث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں، جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ہر جگہ ان کی حدیث دانی کا، حدیث فہمی کا، حفظ اور حدیث کے محفوظ ہونے کا اور بہت زیادہ ذخیرہ احادیث کے حافظ ہونے کا شورا اور چرچا تھا۔ اس لیے ان کی آمد سے پہلے انہوں نے 10 محدثین اور افراد ایسے تیار کیے کہ 100 حدیثیں سندوں کے ساتھ خلط ملط کر کے تقسیم کر دی۔ 10 حدیثیں اس کو، 10 حدیثیں اس کو، 10 حدیثیں اس کو، متن ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا، سند ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط کر دی۔ اور جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور وہاں بیٹھے تو تمام یہ لوگ اور مجمع جمع غفیر جنہوں نے شہرت سنی تھی ان کے پاس آئے استفادے کے لیے، لیکن ان محدثین نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہا اور یہ عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں۔ پہلے نے سنائی، جب 10 حدیثیں سنائی، سند میں بھی اختلاط ہے، متن کے اندر بھی اختلاط ہے، دوسری سندوں سے اور متنوں سے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری سننے کے بعد کہتے ہیں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، میں اس حدیث کو نہیں جانتا، میں اس سند کو نہیں جانتا۔ دوسرے نے سنائی ایک حدیث، کہا میں نہیں جانتا۔ مجمع محو حیرت کہ ہم نے تو ان کی اتنی شہرت سنی ہے، یہ تو تمام حدیث کے حافظ ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، لیکن پہلے نے جب حدیثیں سنائی تو جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اب دوسرا سنا رہا ہے تو ہر حدیث کے اوپر لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، تیسرے نے سنانا شروع کی تو تب بھی لا علمی کا اظہار کرتے رہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ایسے ہی 10 محدثین نے وہ تمام حدیثیں سنا دیں جو انہوں نے پہلے سے متعین کر رکھی تھی اور ان کو بدل دیا تھا، سندوں کو بھی اور متنوں کو بھی۔ اب تمام مجمع بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہے کہ یہ کیسے امام ہیں، ہم نے تو ان کی بہت شہرت سنی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سنا چکے تو اب فرمانا شروع کیا، تم نے جو 10 حدیثیں سنائی ہیں پہلے من وعن وہی سنائی کہ آپ نے اس طرح سنایا ہے، اسی مجلس میں 10 حدیثیں 10 سند و متن کے ساتھ وہی جو غلط انہوں نے سنائی غلط سنا دی، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ اصل سند اس کی یہ ہے، اصل متن اس کا یہ ہے، تمام کی تصحیح کرنے کے بعد بھی سنا دی۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیسا قوت حافظہ ہوگا، ایک ہی مجلس میں وہ غلط سن بھی رہے ہیں، وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، پھر اس کو سنا بھی رہے ہیں اور ان کی تصحیح کرنے کے بعد بھی سنا رہے ہیں۔ ایسے ہی تمام نے جتنی حدیثیں سنائی تھیں ان تمام کی سندوں کو بھی سنایا، متنوں کو بھی سنایا، اور صحیح کرنے کے بعد صحیح سندوں کو بھی سنایا اور متنوں کو بھی سنایا اور تصحیح بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حدیث کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ ایسے ایسے افراد اور اعلیٰ قوت حافظہ رکھنے والے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں پیدا فرمائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، ان کے ایک شیخ تھے جن سے 2 صحیفے ان کو پہنچے تھے حدیثوں کے۔ سفر میں جب ملاقات ہوئی، ایک جگہ قیام کیا اور پڑاؤ ڈالا تو ان شیخ سے یہ سوچا انہوں نے کہ میرے پاس اجازتاً 2 صحیفے ان کی طرف سے پہنچے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بالمواجہہ بلا واسطہ ان دونوں صحیفوں کی حدیثوں کی اجازت ان شیخ سے حاصل کر لوں۔ لہذا ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کی طرف سے میرے پاس 2 صحیفے حدیثوں کے پہنچے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے براہ راست ان کی اجازت مجھے مل جائے۔ کہا اچھا لاؤ وہ دکھاؤ سناؤ۔ تو وہ اپنے کجاوے میں محمل میں گئے جس میں سامان رکھا ہوا تھا، وہاں دیکھا تو وہ 2 صحیفے دیکھا کہ گھر پر رہ گئے، ان کی جگہ سادے کاغذ آ گئے جن پر وہ حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، وہ تمام کے تمام کہاں رہ گئے؟ گھر پر، اور یہ سادے کاغذ ان کے سامان میں آ گئے۔ خیر انہوں نے سادے کاغذ ہی نکالے اور پھر شیخ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ اب شیخ سے کہا کہ حضرت سنائیے۔ اب انہوں نے حدیثیں وہ سنانا شروع کی۔ یہ سفید اوراق پر سادے کاغذوں پر اپنی نظر جمائے ہوئے
اس طرح ظاہر کرتے رہے گویا کہ ان کی بیان کردہ حدیثوں کو اس صحیفے میں اور ان کاغذوں میں دیکھ رہے ہیں. لیکن جب شیخ نے نظر ڈالی اور دیکھا کہ ان اوراق پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے اور یہ اس پر نظر جمائے ہوئے بیٹھے ہیں تو بہت ناراض ہوئے اور غصے میں فرمایا اما تستحیی من اللہ منی، کیا تمہیں مجھ سے شرم نہیں آتی کہ تمہارے اوراق بالکل خالی ہیں، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی نہیں ہیں اور تم اس طرح ظاہر کر رہے ہو جیسا کہ میری بیان کردہ حدیثیں اس میں دیکھ رہے ہو اور موازنہ کر رہے ہو. تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام مجھے محفوظ ہو گئی. کہا اچھا سناؤ. اسی مجلس میں ان کے شیخ نے جو حدیثیں بیان کی تھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے من وعن وہ سنا دی، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی نسیان اور بھول چوک کے. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، یہ بھی سوچنے لگے ہو سکتا ہے یہ حدیثیں ان کو پہلے سے یاد ہو. لیکن پھر اور حدیثیں سنائیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالبے پر کہ حضرت اور سنائیے. انہوں نے اور حدیثیں تقریباً 40 یا کم زیادہ سنائیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی حدیث سند اور متن کے ساتھ من وعن سنا دی. تو ان کے شیخ بڑے خوش ہوئے اور یہ کہنے لگے لم ارى مثلک، میں نے تم جیسا حافظ حدیث، قوت حافظہ رکھنے والا اور عالم دین نہیں دیکھا ہے. اللہ نے آپ کو ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا ہے. تو دیکھیے کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا انتظام فرمایا اور اس امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن لیا، زندگی بھر ان کو یاد رہا، کبھی نہیں بھولے. تو جس طرح قرآن کی حفاظت کا اللہ نے تواتر بالطبقہ کے ذریعے حفاظت کا انتظام فرما دیا اور قرآن بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے، ایک زبر زیر پیش اور نقطے کی تبدیلی کے بغیر 1450 سال سے آج تک منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. اور پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں کہیں بھی قرآن کریم میں اختلاف نہیں ملے گا اور نہ اس میں آج تک تبدیلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ نہ قیامت تک ہو سکے گی، کیونکہ وعدہ خداوندی ہے. اسی طرح اللہ نے احادیث شریفہ کا انتظام فرما دیا ہے اور اس امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے حدیث کو محفوظ رکھا اور جیسا سنا تھا ویسے ہی امت تک پہنچایا اور حدیث کا ذخیرہ اسی طرح منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، سواری پر سوار تھے، اونٹ پر یا گھوڑے پر. چلتے چلتے یہ دیکھا کہ کسی جگہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکا لیا، کافی جھکا لیا، اور لوگوں سے بھی کہا کہ اپنے سروں کو جھکا لو. یہاں درخت ہے اور اس کی شاخیں بہت نیچی ہیں، جھکی ہوئی ہیں، کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لوگوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی بھی درخت نہیں ہے. اپنی سواری کو روکا، ایک طرف کو ہوئے، کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے لے. اور اس وقت کی بات ہے جب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، نابینا تھی، آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے. تو اپنے رفقائے سفر سے کہا اس بات کی تحقیق کرو کہ یہاں درخت تھا یا نہیں. اگر یہاں درخت نہیں تھا اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری قوت حافظہ متاثر ہو گئی، نسیان ہو گیا ہے، اور یہ واقعہ ہے تو پھر میں حدیثوں کے بیان کرنے میں احتیاط کروں گا. جب تحقیق کی گئی تو بتایا لوگوں نے کہ کافی زمانے پہلے یہاں ایک درخت تھا اور اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور راہگیروں کو، مسافروں کو اس سے کافی دقت اور پریشانی ہوتی تھی. جب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بینا تھے تو اس وقت یہاں سے گزرے تھے. اب نابینا ہونے کے بعد کافی زمانے کے بعد جب وہاں سے گزرے تو اسی راستے پر ان کو فوراً یاد آ گیا اور نابینا ہونے کے باوجود اندازے سے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں کہ کہیں درخت سے ان کو کوئی تکلیف اور غضب نہ پہنچے. تو کیسا غضب کا قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران وكفي لا يفارقها أداء